اہل محبت کے لیے کہہ رہا ہوں، اہل ایمان کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اہل محبت کی نماز یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کو سوچ لیں۔ اگر مولا علی سے محبت ہے اسے سوچیں، نماز ہو گئی۔ اہل محبت کی نماز یہ ہے کہ علی کا خیال آیا تو ہو گئی، فاطمہ کا خیال آیا تو ہو گئی، حسین کا خیال آیا ہو گئی، حسین کے بھائی حسن کا خیال آیا۔ تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں، حضور آپ ہی نماز پڑھا۔ نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی، 4 سجدے ہوتے ہیں، کبھی رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے، رکعت پہ رکعت، سجدے پہ سجدے، والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی۔ قوم میں تو گروپ ہو گئے وہاں پر، ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی یار، دوسروں نے کہا نہیں اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے، یہی نماز کی معراج ہے، اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر۔ تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اور امت دیکھے پھر پڑھی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے، یہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں، مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ۔ جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر ہیں، اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، ایسا حیران ہوگا یہ کیا ہے، بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا، میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے، یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں۔ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دیکھ لیں وہی بیماری، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی، اس کے پیچھے میں بیڑا غرق ہو گیا میرا۔ اور وہ کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے، میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں اتنے بزرگ پاگل تھے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اب اللہ نے شیطان کہہ دیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے
جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو مولویوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں، حق ہے، لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈالا، شفاعت نہیں اس کی ہونی، پھر شکایت لگنی ہے، الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا غرق، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم۔